حرم امام رضا ہنری صلاحیتوں کا ایک بیش بہا سرمایہ ہے۔ کاشی کاری اور مینا کاری کا 800 برس پرانا نمونہ ہے جو لوگوں کے لیے ایک جیگتی جاگتی عشق کی مثال ہے۔ حرم میں فن تعمیر، کاشی کاری اور مینا کاری کا کام ہنرمندوں کی معدت اور فنکاری کا شاہکار ہے۔ قبر مطہر کے اندرونی گنبد میں جو کاشی کاری کی گئی ہے یہ علم ریاضی کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ دنیا میں بہت کم کام ایسا دیکھنے میں آیا ہے۔ اس قسم کی ہنری صلاحیت اس وقت ممکن ہے جب کوئی ہنرمند عشق کی انتہائی منزل پر پہنچتا ہے، تب اس کے کام کا رمز الہامی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ نقش عشق ہر کونے اور ہر زاویے سے عیاں ہے۔ تمام قدیم اور جدید دیواریں یکساں ہنرمندی کی دلیل ہیں۔ یہ ایک تاریخی فن بھی ہے۔ 800 سال قبل نقاشی اور مینا کاری کا کام کرنے والے اور آج کے جدید نقاش میں ایک پلک جھپکنے کا بھی فرق محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مشرقی ایران میں فن کاشی کاری کو زمانہ تیموری میں عروج حاصل ہوا۔ اسی زمانے میں اسلامی فن تعمیر کو بھی بے پناہ فروغ ملا۔ ہنرمندوں کی تمام صلاحیتیں بے پردہ ہو کر حرم کی دیواروں سے جلوہ نما ہیں۔ کاشی کاری میں رنگ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ رنگین کاشی کے ٹکڑوں سے کام کی تکمیل ہوئی ہے۔ ابتدا سے آج تک جتنے بھی ہنرمندوں نے اس کام میں حصہ لیا ہے اس میں ان کی یکسانیت کی تاریخ بے مثال ہے۔ آستان قدس نے ان تمام امور کو جو بظاہر ناممکن نظر آتے تھے ممکن کر دکھایا۔ ہنرمندوں نے اس کام کو سینہ بہ سینہ محفوظ اور آنے والی نسلوں کو منتقل کیا ہے اور اپنے عشق اور محبت کے جذبے کو امام رضا کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ عاشقان امام رضا جن میں بادشاہان سلطنت، روسا اور تجار بھی تھے، انہوں نے جو ہدیے امام رضا کی خدمت میں نظر کیے وہ نوادرات گنبد کے اندرونی اطراف میں 9 خانوں میں محفوظ ہیں۔ یہ نفیس جواہرات ایک بکس کی صورت میں دیواروں پر نصب ہیں۔ آستان قدس کے پاس ان تمام جواہرات کی فہرست موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحفے کن بادشاہ نے وقت کی طرف سے نظر کیے گئے تھے۔ امام رضا کے عقیدت مندوں نے ان جواہرات کی قیمت کا اندازہ کیے بغیر ان کی خدمت میں پیش کیے۔ ان جواہرات کا تخمینہ لگانا ناممکنات میں سے ہے۔ وہ جواہرات جو دیکھے جا سکتے ہیں اس خزانے کی ایک قلیل مقدار ہے۔ زریح پر قرآنی آیات اور زیارات لکھی گئی ہیں۔ یہ خالص سونے کے پانی سے نقش کی گئی ہیں۔ جو سونا دروازوں، میناروں، گنبد اور زریح کی تعمیر میں صرف ہوا ہے اس سے کئی گنا خزانہ ایسا ہے جو ابھی استعمال میں نہیں لایا گیا ہے۔ مرکز میں قبر مطہر کے اوپر اصلی گنبد ہے۔ یہ گنبد ایران کے اسلامی فن معماری اور ہنرمندی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اس کی بلندی 31 میٹر اور گولائی 20 میٹر ہے۔ گنبد کے چاروں طرف اس زمانے کے مشہور خطاط علی رضا عباس کے خط میں ایک بہت نفیس کتبہ نقش ہے۔ پہلا گنبد 515 ہجری میں سلطان سنجر سلجوقی کے حکم سے اس کے وزیر شرف الدین قمی کی ہدایت پر تعمیر ہوا۔ صفوی دور میں شاہ طہماسپ کے عہد میں 932 ہجری میں گنبد کی کاشی کاری کی گئی اور ٹائلوں کو سونے کی اینٹوں سے تبدیل کیا گیا۔ جس وقت ازبکوں نے مشہد مقدس پر قبضہ کیا، عبد المومن نے حرم مطہر کو لوٹ کر سونے پر قبضہ کر لیا۔
1016 ہجری میں شاہ عباس صفوی کبیر نے امام رضا کی محبت میں اصفہان سے مشہد پیدل سفر کیا۔ یہ سفر 26 دن میں طے کیا۔ اسی وقت شاہ عباس صفوی نے گنبد کو دوبارہ سونے کی اینٹوں سے مزین کیا۔ ایرانی فن معماری کا اصول ہے کہ گنبد کو 2 میناروں کے درمیان بناتے ہیں۔ ایوان نادری والے مینار کو شاہ طہماسپ نے دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد 1142 ہجری میں نادر شاہ کے حکم سے سونے کی اینٹوں سے تعمیر کیا۔ اس کی بلندی 40.5 میٹر ہے اور چوڑائی 13 میٹر ہے۔ دوسرا مینار ایوان عباسی کے کنارے پر واقع ہے اور یہ 1146 ہجری میں نادر شاہ کے حکم سے بنایا گیا۔ اس کی بلندی 35 میٹر ہے۔ سونے کی اینٹوں سے الماسی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے۔ امام موسیٰ ابن الرضا کے حرم مطہر میں پاکیزگی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یوں تو حرم کے بیرونی حصوں میں ہر وقت صفائی کے امور کی نگرانی سختی سے کی جاتی ہے۔ حرم کے اندر اور ذریح مبارک میں اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک مخصوص روح پرور تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس وقت حرم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس تقریب کو غبار روبی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریب قدیمی ہے۔ اس بابرکت اور روحانی رسم میں شرکت کے خواہشمند حضرات ایک طویل مدت تک اپنی باری کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس تقریب میں جو افراد شرکت کرتے ہیں وہ ایران کے جید علماء، اسکالر، مدارس کے اساتذہ، تجار، مسلح افواج کے نمائندے، یونیورسٹی کے پروفیسر اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خوش قسمت افراد ہیں جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی تہران سے تشریف لاتے ہیں اور غبار روبی کی اس رسم میں خود شامل ہوتے ہیں۔ رسم کا آغاز مخصوص قسم کی جھاڑوؤں کی تقسیم سے شروع ہوتا ہے۔ قالین پر سے گرد کی صفائی کی جاتی ہے۔ ذریح کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ تمام افراد سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اور ہاتھوں میں دستانے پہن کر ذریح کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ گرد کو پہلے صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مخصوص اور خالص عطریات اور مختلف انواع اقسام کی خوشبوؤں کو ذریح کی جالیوں پر لگایا جاتا ہے۔ قبر مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ تمام افراد قبر مطہر کے گرد کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کریم کی عزت حاصل کرتے ہیں۔ اس سعادت کو ادا کرنے پر اپنے معبود کا شکر بجا لاتے ہیں۔ جون خود ایثار کردن از یقین، درگذشتند از مکان و از مکین، یار و بن سر را تو میدانی و بس، خستگان عشق را فریاد رس۔ سورہ توبہ آیت 20 میں ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے واسطے انہوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، وہ درجے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور رضامندی کی، اور جنت کے ایسے باغوں میں ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی اور جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔